السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ابوسعد احمد آج میں پھر ایک بار اپنے اور ہم سب کے چہیتے اور پوری امت مسلمہ کے چہیتے شہاب بھائی کیرلا والے کے بارے میں ان کی کرنٹ لوکیشن کو لے کر ان کے لائیو اپڈیٹ خبر کو لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ تو چلیے جانتے ہیں شہاب چتر بھائی کے بارے میں کہ وہ اب کہاں ہیں، پاکستان سے نکل چکے ہیں یا نہیں۔ آج انہوں نے جمعہ کی نماز کس مسجد میں پڑھی ہے، واگا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں انٹر ہو چکے ہیں یا نہیں، سب سوالوں کا جواب لوگوں کو ملے گا، بس آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ تو چلیے جانتے ہیں اپنے بھائی شہاب بھائی کے بارے میں۔ شہاب چتر کیرلا کے رہنے والے ایک نوجوان ہیں جنہوں نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ ماشاءاللہ پیدل حج کرنے کے ارادے سے نکل بھی چکے ہیں، اور انہوں نے 8640 کلومیٹر کا جو کیرلا سے مکہ کی دوری ہے ایک حصہ کا سفر طے بھی کر لیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے کیرلا سے واگا بارڈر تک کا سفر ماشاءاللہ 3000 کلومیٹر کا سفر طے بھی کر لیا ہے۔ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کی لگن سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، تو انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ اللہ کے راستے میں آج کے اس ماحول میں، گویا کہ آج کے ماحول میں لڑکے اور لڑکیاں ٹک ٹاک پر فوش ویڈیوز کے چکر میں، غلط ویڈیوز، موبائل کے چکر میں، موبائل گیمز کے چکر میں رات اسی میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس ہمارے بھائی کے ذہن میں، دماغ میں ایک ایسی بات آئی جس کو یہ کر کے دکھانا چاہتا ہے، تو اس نے ماشاءاللہ 3000 کلومیٹر کا سفر طے بھی کر لیا ہے، اور 5640 کلومیٹر کا سفر اور بچا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا سپورٹ اور آپ لوگوں کا پیار اسی طریقے سے ہمارے شہاب بھائی کے ساتھ بنا رہا تو انشاءاللہ ہمارے شہاب بھائی 5640 کلومیٹر کا سفر بھی کر کے مکہ معظمہ پہنچیں گے، اور 2023 کا انشاءاللہ حج نصب کریں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں، اس سے پہلے یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے بگ بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے شہاب بھائی جلد ہی انشاءاللہ پاکستان میں انٹر کرنے والے ہیں۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے تو انشاءاللہ ویڈیو میں بہت سی جانکاری آپ لوگوں کو ملے گی، وہ شہاب چتر سے بھی ریلیٹڈ ہوگی اور دین کے کچھ ریلیٹڈ باتیں ہوگی، جو میں اپنے ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں، تاکہ ہمارے نوجوان بھائی بہن جو بھی ہیں، مائیں جو بھی دیکھتی ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ اسلام کے طرز و طریقے پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں ہر وقت اپنے ویڈیو میں یہی کہتا رہتا ہوں، جو سب سے اہم ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کوئی بھی کام ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ تو میں بتاتا چلوں، ہر وقت میں آپ سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر چیز میں یہی فرمایا ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، کہ نماز کو قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، بہت سی جگہوں پر آیا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض ہوئی، وہ سب اسی دنیا میں نازل کی گئی ہیں، وہ سب کسی نہ کسی فرشتے کے ساتھ آئی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے سب سے چہیتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز کو ان کو ہدیے کے طور پر پیش کیا، عرش پر بلا کر تب نماز کو پیش کیا گیا۔ حالانکہ جتنی بھی عبادتیں سب زمین پر پیش کی گئی، لیکن نماز کی یہ بھی اس سب سے بڑی عبادت ہونے، اس کی بزرگی اور بڑھتری پر دلالت کرتا ہے کہ عرش پر بلا کر اس چیز کو پیش کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادت نماز ہی ہے۔ نماز کے بعد جتنی عبادتیں آتی ہیں سب نماز کے بعد ہے، چاہے وہ حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، سب نماز کے بعد ہے، لیکن نماز کا درجہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اوپر ہے۔ اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب میرے امت کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ مجھے اور میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے پیغمبر، اپنے چہیتے پیغمبر جس کے ہم امتی ہیں، جنہوں نے ہماری وجہ سے اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں جھیلی ہے، جو ہماری وجہ سے سب کچھ کر کے چلے گئے ہیں، 1400 سال پہلے بھی
جو ہماری وجہ سے روئے تھے، گڑ گڑائے تھے، یہاں وہاں انہوں نے ہماری وجہ سے چوٹیں کھائی ہیں تاکہ آنے والی نسل میں ہمارا دین پھیلے اور وہ بے دین نہ رہ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے بہت جگہوں پر تکلیفیں جھیلی ہے ہم لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے۔ اور جب روز محشر قائم ہوگا، محشر کا دن قائم ہوگا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف سفارشی ہوں گے اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کیونکہ سب پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سب کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، کوئی بھی نبی ہو یا ولی ہو، سب پر نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس وقت ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم امت ہیں، جو تمام نبیوں سے برتر ہیں، جس کی وجہ سے تمام کائنات کو بنایا گیا ہے، وہ یہی صدائیں لگا رہے ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی، اے رب، اے ہمارے رب، ہماری امت کو معاف فرما دے، ہماری امت کو معاف فرما دے، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ تو سوچئے ہم کے لیے، جنہوں نے ہمارے لیے پوری زندگی گزار دی ہے، پوری زندگی صرف ہماری وجہ سے صرف کر دی ہے، اتنی تکلیفیں جھیلی، اتنی مصیبتیں جھیلی، اور پھر آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں تک ہو سکے نماز کو قائم کرے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ گویا کہ جس طرح گھر میں ایک بنیاد ہوتی ہے، اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ کا گھر بھی مضبوط ہوگا، اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دین میں نماز کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی نماز ہے تو گویا کہ آپ کا دین ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ جس طرح آدمی کے پورے بدن میں سر کی اہمیت ہے، اسی طرح اسلام میں نماز کی اہمیت ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نمازی بنائے، اور ہمیں بھی نماز پڑھنے کی اور نماز پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر ہمارے بھائی شہاب بھائی کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں آسانی فرمائے، جتنی بھی آنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں سب ختم ہو جائے، شہاب بھائی اپنے سفر کو شروع کر دیں اور جلد ہی اپنے مقصد تک جا پہنچے اور 2023 کا حج کرے۔ تو میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔